بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران اور خواہران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آج کا دن کہ جو میلاد مسعود صادقین کے ساتھ وابستہ ہے، تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے سیرت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو تھی کہ گزشتہ چند جلسات سے پیغمبر اکرم کے مقام معراج کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ بہت سارے مطالب ہیں جو معراج میں انسان بیان کر سکتا ہے، لیکن بنا اس بات پر ہے کہ ان مطالب میں سے جو چیدہ اور بنیادی مطالب ہیں ان کی توضیحات اور وضاحت ذکر کی جائے، تاکہ دوسرے جو فرعی مطالب ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے لیے خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ معراج کے حوالے سے ایک اور مسئلہ کہ جو بہت ہی کم ہمارے معاشرے کے اندر بیان بھی ہوا ہے، اور میں نے نہیں سنا کہ اس کی طرف کسی نے اشارہ بھی کیا ہو، وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس معراج کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے افراد بھی تھے یا نہیں۔ میں ایک روایت بہار سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مرحوم مجلسی نے اس روایت کو بہار کے 18ویں جلد میں بیان کیا ہے۔ وہاں پر امام معصوم پیغمبر اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، جب معراج کے مراحل کو طے کرتے ہوئے میں آسمانوں سے گزر گیا اور اسی طریقے سے بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچا، تو وہاں پر کچھ میرے ساتھی میرے ہمراہ تھے، معی اناس من اصحابی، کچھ میرے ساتھی میرے بھی ساتھ تھے، کہ جن ساتھیوں میں سے کچھ نے نئے اور جدید لباس پہنے ہوئے تھے اور کچھ نے وہ نئے اور جدید لباس نہیں پہنے تھے۔ جن صحابہ نے، جن ساتھیوں نے نئے لباس پہنے تھے وہ میرے ساتھ چلے، اور جن کے پاس وہ نیا جدید لباس نہیں تھا وہ نیچے رہ گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کچھ کو معراج پر میں خود ساتھ لے کر گیا اور کچھ میرے ساتھ چلے۔ یہ روایت کی تعبیر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی متوجہ ہیں کہ یہ جو تعبیرات ہیں کہ جن کے پاس نئے لباس تھے وہ چلے، جن کے پاس پرانے لباس تھے وہ رہ گئے، تو یہ تعبیرات، یہ جملے استعارہ، کنایہ اور رمزی جملات ہیں۔ اب مقصد یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے نئے لباس پہنے تھے وہ چلے گئے اور جو پرانے پھٹے پرانے تھے وہ رہ گئے، نہ، نئے لباس سے واقعاً جن کے پاس وہ مقامات عبودیت اور مقامات خلوص، اخلاص اس عالی درجے کے ساتھ تھا وہ ہمارے ساتھ چلے، اور جن کے ساتھ عبودیت کا جتنا مرحلہ تھا وہ وہاں تک میرے ساتھ آئے۔ یہ کہنے کا مقصد ہے۔ خب یہاں سے ایک مسئلہ کہ جو بہت ہی اہم ہے
وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس معراج کے مراسم اور جشن میں پیغمبر اکرم کے ساتھ اہل بیت عصمت و طہارت اور جو خالص ترین مومنین ہیں وہ بھی پیغمبر کے ساتھ پیغمبر اکرم کی پیروی اور تابعیت میں ان کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ معراج، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کی بنا اور بنیاد عبودیت پر ہے کہ جو بندہ عبودیت کو اعلی ترین درجے کے ساتھ طے کرے گا، اس کو بھی اس کے ظرف وجودی کے اعتبار سے معراج نصیب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اپنا عمل، اپنی سیرت، اپنا کردار پیغمبر اکرم کی سیرت، پیغمبر اکرم کے کردار میں گم کر دیا تھا، ضم کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو پیغمبر کے وجود میں فانی کر دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی پیغمبر اکرم کی تابعیت میں یہ معراج نصیب ہو رہا ہے۔ اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال ہمیشہ جواد ہے، ہمیشہ فیاض ہے۔ خداوند متعال کی عطا کے اندر تو کسی قسم کی روک نہیں ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، ای ممنوعا۔ خدا کی عطا میں تو منع نہیں ہے، خدا کی طرف سے تو روک نہیں ہے، خدا کی جانب سے تو انسان کو محروم نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت سارے مقامات پر دیکھتے ہیں اگر انسان کو ایک محرومیت لاحق ہوتی ہے، کسی مقام سے پیچھے رہ جاتا ہے، تو یہ در حقیقت اس کے اپنے وجود کی کمزوری ہے، یہ در حقیقت اس کے وجود کی کھوٹ ہے، یہ اس کے وجود کا نقص ہے۔ وگرنہ اگر ادھر سے قابلیت، ادھر سے استعداد، ادھر سے لیاقت کامل ہو جائے تو خداوند متعال کی عطا کے اندر کوئی بخل نہیں ہے۔ لہذا جس نے اپنے وجود کو جیسا ڈھالا، اپنے وجود پر جس طریقے سے پیغمبر اکرم کی سیرت کو، کہ وہی در حقیقت عبودیت خدا والی سیرت ہے، جس قدر اس نے ڈھالا، جس قدر اس نے اپنے اس عبودیت کے لباس کو خوبصورت بنایا، جس قدر جس نے اپنی اس عبودیت کے لباس کو نیا رکھا، اس قدر اس کو وہ معراج اور عروج نصیب ہوا ہے۔ یہ بھی بہار میں مرحوم مجلسی نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا کہ جب آپ پروردگار عالم سے معراج میں محاورہ، مناجات اور بات چیت کر رہے تھے تو پروردگار عالم نے کس لہجے میں آپ کے ساتھ گفتگو کی؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کا سخن، خدا کی بات میرے ساتھ جو ہو رہی تھی، وہاں پر لہجہ علی ابن ابی طالب کا تھا، کہ اس کو مرحوم مجلسی نقل کرتے ہیں۔ البتہ یہ جو تکلم ہے، بات کرنا ہے، لہجہ ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم کے مقام فعل سے ہم لوگ انتزاع کرتے ہیں، یہ فعل کی بات ہو رہی ہے، مقام ذات کی بات نہیں ہو رہی کہ یہاں پر کوئی محظور، کوئی محال، کوئی خطرناک قسم کی چیز ہو، نہ، یہ تکلم مقام فعل واجب سے ہے۔ لہذا یہ تکلم جو مقام فعل واجب سے ہے، یہ ایک موجود ممکن اور ایک موجود مخلوق کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لہجے میں بھی ظہور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ غرض مقصد یہ ہے کہ صالح عبودیت اور بندگی کے مدارج کو جتنا اچھے طریقے سے طے کرے گا، اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو پیغمبر اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ادھر سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ معراج سے جب پیغمبر اسلام واپس آئے تو آپ کے اور ہمارے لیے جو
تحفہ لے کر آئے رسول گرامی اسلام، وہ نماز تھی کہ نماز کے لیے روایت میں وارد ہوتا ہے الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز کہ جو معراج کا تحفہ ہے، یہ نماز در حقیقت انسان کے لیے معراج کا راستہ ہے۔ اسی نماز کے ذریعے سے انسان معراج کے ایک درجے تک نائل ہو سکتا ہے، معراج کے ایک درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہاں پر ضمناً میں ایک نقطے کی طرف صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ اس مقام عالی سے، اس بلند ترین مقام سے جو پیغمبر اکرم آپ کے لیے اور ہمارے لیے معراج کی ارمغان اور تحفہ لے کر آئے، وہ نماز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ جب زیارات پر جاتے ہیں، مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں، تو جو پیچھے رہنے والے مومنین ہیں، آپ چاہتے ہیں یہاں سے ان کے لیے کچھ ارمغان لے جائیں، کوئی تحفہ لے جائیں، کوئی متبرک چیز لے کر جائیں، تاکہ آپ اپنے ان دوستوں کو یا رشتہ داروں کو جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کو وہ چیز دیں۔ تو پیغمبر اکرم کا بھی جو عالی ترین سفر ہے، بلند ترین سفر ہے، معنوی ترین سفر ہے، قدسی ترین سفر ہے، کہ جو معراج کی صورت میں ہے، جب پیغمبر اسلام اس عالی ترین، اس قدسی ترین، اس روحانی ترین، اس بلند ترین سفر سے واپس آتے ہیں تو اپنی امت کے لیے جو تحفہ لے کر آتے ہیں وہ تحفہ معراج ہے۔ اللہ اکبر! وہ تحفہ نماز ہے کہ انسان نماز کو اگر اس دید کے ساتھ دیکھے، اس نگاہ کے ساتھ دیکھے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان کبھی نماز کو چھوڑے گا۔ یعنی نماز پیغمبر کے متبرک ترین اور عالی ترین سفر کا تحفہ ہے، ارمغان ہے، جو پیغمبر اسلام آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور اپنی اس امت کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں۔ تو عزیزان من، نماز کو ہمیشہ اس دید کے ساتھ دیکھیں، یہ وہ متبرک تحفہ ہے، یہ وہ متبرک نظر ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نیاز، یہ وہ متبرک نظر و نیاز و تحفہ ہے جو پیغمبر اسلام معراج سے لے کر آئے۔ اور اس تحفے کی خاصیت یہی ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، مومن کے لیے عروج معراج کا راستہ یہ نماز انسان کے لیے باز کرتی ہے، کھولتی ہے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی کسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو نزول ہوتا ہے، جو تنزل ہوتا ہے عالم بالا سے نیچے کی طرف، وہ نزول دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک نزول بناوِ تجافی ہوتا ہے، اور ایک نزول بناوِ تجلی ہوتا ہے۔ نزول بناوِ تجافی کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک چیز اوپر سے نیچے آئے، اگر اوپر ہوگی تو نیچے نہیں ہوگی، اور اگر وہ چیز نیچے پہنچ گئی تو پھر وہ چیز اوپر نہیں ہوگی۔ جیسے بارش کے قطرات، جو بارش کا قطرہ اوپر ہوتا ہے وہ والا قطرہ نیچے نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ قطرہ نیچے آ جاتا ہے تو پھر یہ قطرہ اوپر نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں تجافی۔ تجافی کا مقصد یہ کہ ایک مقام کو اگر چھوڑے گا دوسرے مقام پر جائے گا تو پہلے والا مقام خالی ہو جائے گا۔ ایک اور نزول ہے، جس نزول کو ہم کہتے ہیں نزول بناوِ تجلی۔ نزول بناوِ تجلی کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے مثال، اپنے جلوے اور اپنے مظہر کو نیچے بھیجے، یہ نزول بناوِ تجلی ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں، جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کے سامنے جب کوئی بات بیان کرتا ہے، اپنے علم کا اظہار کرتا ہے، تو استاد کیا کرتا ہے؟ استاد کے وجود کے اندر وہ جو علم کا ملکہ ہوتا ہے، وہ جو علم کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ علم جو استاد کے پاس ہوتا ہے، جب شاگرد کے سامنے بیان کرتا ہے تو گویا کہ اپنے اس علم کو نیچے لاتا ہے، تنزل دیتا ہے۔ حالا الفاظ کی شکل میں اگر بیان کرنا چاہے، سخنرانی درس کی صورت میں الفاظ کی شکل میں بیان کرتا ہے، اگر کتابت کی شکل میں کتاب، مقالے یا کسی علمی تحقیق کے روپ میں اس کو بیان کرنا چاہے تو اس علمی کتاب، مقالے اور کسی مضمون کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ تو اب یہ استاد کا درس
یا یہ کتاب یا یہ مقالہ استاد کے اسی علم کا تنزل اور نزول ہے کہ جو علم استاد کے پاس موجود ہے، لیکن اس تنزل اور نزول کے اندر ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہی استاد نے شاگرد کے سامنے علم بیان کیا تو پھر استاد سے ختم ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہے نا. استاد اگر شاگرد کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرے گا، اگر اپنے علم کو بیان کرے گا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب وہ علم استاد سے ختم ہو گیا، شاگرد کی طرف منتقل ہو گیا. یا اگر استاد نے ایک کتاب لکھی، کسی عالم نے ایک کتاب لکھی یا کوئی مقالہ لکھا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ علم جب کتاب کی شکل میں آیا اور مقالے کی شکل میں آیا تو اس عالم اور اس محقق سے ختم ہو جائے گا. نہ نہ نہ، ایسے بالکل نہیں ہے. بلکہ وہ علم جو ایک ملکے کی شکل میں استاد اور عالم کے وجود کے اندر موجود ہے، وہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے. لیکن استاد درس کی صورت میں، کتاب کی شکل میں، مقالے کی شکل میں جب اپنے علم کا اظہار کرتا ہے، کہ اردو میں بہت اچھا لفظ ہے یہ، اپنے علم کا جو اظہار کرتا ہے، اپنے علم کو جو ظاہر کرتا ہے، تو یہ جو علم کا اظہار درس کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، مقالے کی شکل میں، یہ اس علم کا اظہار ہے جو علم استاد کے پاس موجود ہے، جو علم عالم کے پاس موجود ہے. اظہار سے استاد اور عالم سے علم ختم نہیں ہوتا، وہ علم اپنی جگہ پر موجود ہے. اس قسم کے اظہار کو کہتے ہیں نزول بنحو تجلی. یہاں پر نزول ہے لیکن تجلی کی صورت میں، تجلی کی صورت میں یعنی اظہار کی صورت میں، تجلی کی صورت میں یعنی وہ چیز اپنے مقام پر ہوتے ہوئے اس کا جلوہ نیچے آتا ہے. تو پیغمبر اسلام جو اس مقام عالی سے نماز کو لے کر آئے آپ کے لیے، تو اس نماز کی ایک اصل ہے جو اس عالی ترین مقام پر یعنی سدرۃ المنتہا کے مقام پر موجود ہے، اور اس نماز کا ایک جلوہ ہے، ایک اظہار ہے، ایک ظہور ہے، ایک تجلی ہے جو آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے. جو آپ کے اور ہمارے پاس اس عالم طبیعت میں نماز موجود ہے، اس عالی نماز کا جلوہ ہے، اس عالی نماز کی فرع ہے، اس عالی نماز کی ایک شاخ ہے، اس عالی نماز کا ایک اظہار ہے. اور خداوند متعال نے اس نماز کو، کہ جس نماز کو پیغمبر آپ کے لیے اور ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، اس نماز کو خداوند متعال نے وہ ذریعہ بنایا ہے، وہ مسیر قرار دیا ہے، وہ راستہ بنایا ہے، وہ راہ قرار دیا ہے کہ جس مسیر، جس راستے، جس راہ کے ذریعے سے آپ اس فرعی نماز کے ذریعے سے اس اصل نماز تک پہنچے. اللہ اکبر. واقعاً اسی طریقے سے ہے. اور یہاں سے ہی ایک نقطہ بھی روشن ہوتا ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہمارے لیے تمام مراحل کے اندر اسوہ ہے. یہ جو خداوند متعال فرماتا ہے سورہ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے. یہ نمونہ عمل تمام مراحل میں، ظاہری احکام میں بھی پیغمبر اکرم ہمارے لیے مقتدا ہے، ہمارے امام ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمارے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس آئیڈیل کی، اس نمونہ عمل کی، اس مقتدا کی، اس امام کی پیروی کرنی ہے. ظاہری احکام میں بھی اسی طریقے سے کہ نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے سکھایا، کہ آپ نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں. جیسے پیغمبر اکرم ان ظاہری احکامات میں ہمارے لیے مقتدا اور اسوہ ہے، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام سیر باطنی کے اندر بھی ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور مقتدا ہے. ظاہری احکام میں بھی وہ مقتدا ہے اور باطنی سیر کے اندر بھی ہمارے لیے نمونہ عمل اور اسوہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا بہت گہرا معنی ہے.
نہ فقط ظاہری احکام میں بلکہ تمام مراحل بندگی میں پیغمبر اسلام ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور خداوند متعال بھی سورہ اعراف کے اندر 185 آیت میں اسی نقطے کی وضاحت کرتا ہے کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، وہ لوگ کیوں نہیں آسمانوں اور زمین کے ملکوت کو دیکھتے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پر خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین دکھائے۔ یہ جو آپ سورہ انعام میں پڑھتے ہیں کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طریقے سے ابراہیم کو ہم نے آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھائے۔ یہ ملکوت آسمان و زمین وہی ایک طریقے کا معراج ہے، ایک طریقے کا عروج ہے، کیونکہ یہ جو سورہ اسراء تھی اس سورہ اسراء میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خداوند متعال نے سورہ اسراء میں معراج کا جو فلسفہ بیان کیا، ایک معراج کا فلسفہ یہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے حبیب کو معراج اس لیے کروایا تاکہ اپنے حبیب کو آیات نشانیاں دکھائے، آیات اور نشانیاں دیکھے، زمین و آسمان کے اندر ملکوت و ملک و ملکوت کے اس کو آیات دکھائے۔ کہ یہ آپ نے ملاحظہ کیا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ سارا سیر کروایا تھا۔ کیوں سیر کروایا؟ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ معراج کا فلسفہ اس لفظ میں بیان ہو رہا ہے تاکہ مصطفیٰ کو ہم اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، اسی لیے سیر کروایا۔ تو یہی آیات اور نشانیاں جو دکھائی جا رہی ہیں، یہ آیات اور نشانیاں ہر ایک نبی کو اپنے رتبہ وجودی کے اعتبار سے دکھائی گئی۔ حالانکہ جو عالی ترین درجہ ہے کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے گا کہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ مقام قاب قوسین و ادنا یا سدرۃ المنتہا، یہ کیا مقامات ہیں کہ جو عالی ترین معراج ہے اور اس بلندی تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکا، پیغمبر اسلام پہنچے، کہ ان کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں گفتگو ہوگی حول و قوت الہی کے ساتھ۔ لیکن فعلاً یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص کو، ہر نبی کو اس کے سعی وجودی کے اعتبار سے معراج ہوا۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ ابراہیم کا معراج ہے۔ تو اسی طریقے سے خداوند متعال آپ کو اور ہمیں تمام لوگوں کو پروردگار عالم سورہ اعراف کے اندر 185 آیت کو دیکھیں، وہاں پر خداوند متعال سب لوگوں کو کہہ رہا ہے، تمام عامی لوگوں کے لیے پروردگار عالم اس جملے کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ لوگ ملکوت آسمان و زمین کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آسمانوں اور جو زمین کے ملکوت ہیں ان کو یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیز خداوند متعال نے خلق کی ہے ان کے ملکوت کا یہ لوگ نظارہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی یہ لوگ کیوں نہیں ملکوت آسمان و زمین کی طرف آتے؟ اس آیت کا لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں، اس آیت کا آپ انداز دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ بھئی تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کر سکتے ہو، یعنی تمہارے لیے بھی ہم نے دروازہ کھولا ہے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ملکوت آسمان و زمین کا نظارہ کرو تو نہ فقط یہ کہ ہم نے اس کے لیے دروازہ کھولا ہے، راہ کو باز رکھا ہے، راستے کو کھولا ہوا ہے، بلکہ ملکوت آسمان و زمین کے لیے تمہارے لیے ہم نے الگو، تمہارے لیے ہم نے اسوہ، تمہارے لیے ہم نے مقتدا، تمہارے لیے ہم نے نمونہ عمل پیغمبر اکرم کی ذات کو قرار دیا ہوا ہے۔ جیسے پیغمبر اکرم اس عالم ملک کے اندر ان ظاہری احکامات میں آپ لوگوں کے مقتدا اور امام ہیں، اسی طریقے سے پیغمبر اکرم ملکوت کے لیے بھی
جبروت کے لیے بھی، سدرۃ المنتہا کے لیے بھی، تمام مراحل کے لیے پیغمبر اسلام آپ کا مقتدا ہے، پیغمبر آپ کا نمونہ عمل ہے، آپ کے لیے اسوہ ہے۔ لہذا راہ عروج و سیر جو ملکوت کے اندر ہے وہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے دیکھتے ہیں آپ کے خداوند متعال اس سورہ اسراء کی آخری اس آیت کا جو آخری جملہ قرار دے رہا ہے وہ بھی کتنا خوبصورت ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ اکبر، کہ خدا تم لوگوں کی صداؤں کو، آوازوں کو سنتا ہے، جو دعاؤں کے اندر، جو مناجات کے اندر تم لوگ صدائیں کرتے ہو، پکارتے ہو، چیختے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، خدا ان مناجات کو سنتا ہے۔ انہو ہوا السمیع، وہ سنتا ہے، اور خدا بصیر بھی ہے، خدا کی نگاہ ہے عبد اور بندہ خالص کے قلب اور دل پر بھی خدا کی نگاہ ہے۔ جس دل سے یہ زمزمہ، یہ نیائش، یہ مناجات، یہ سرگوشیاں یہ نکلتی ہیں، خداوند متعال اس دل کو بھی دیکھتا ہے۔ لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ معراج کو فقط مخصوص نہ کیا جائے کہ معراج پیغمبر سے مخصوص ہے، بلے معراج کا جو عالی ترین درجہ ہے، معراج جو اصل ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ جو دوسرے بندے ہیں وہ اسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس مقام تک پیغمبر اکرم پہنچے، نہ نہ نہ، ہر موجود اپنے ظرفیت وجودی کے اعتبار سے جتنی جتنی پیغمبر کی اتباع اور سیرت کو اپنے وجود کے اندر پیادہ کرے گا، اپنے وجود کے اندر ڈھالے گا، اسی اعتبار سے اس کو معراج بھی نصیب ہوگا۔ اور ہاں، میں کیوں نہ کہوں یہ جملہ، اور برملا یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے کہ جس نے اپنے وجود کو رسول اللہ کے وجود کے اندر گم کر دیا، یعنی اپنے وجود کو ایسا ڈھالا، ایسا ڈھالا، ایسا ڈھالا کہ حتیٰ خود پروردگار عالم نے گواہی دی کہ یہ جان مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، خود خدا گواہی دے جس کے بارے میں کہ یہ جان مصطفیٰ ہے، یا جس کے بارے میں پیغمبر اکرم خود کہیں کہ یہ روح مصطفیٰ ہے، تو بھلا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم تو معراج پر جائیں، ان بلندیوں پر جائیں، لیکن پیغمبر کے ساتھ جان پیغمبر نہ ہو، پیغمبر کے ساتھ نفس پیغمبر نہ ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر کے ساتھ خود پیغمبر کی جان کی جو نفس پیغمبر ہے، یعنی علی ابن ابی طالب، وہ بھی ساتھ میں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کے اندر کلن مصطفیٰ کا رنگ اختیار کیا ہوا ہے، کہ خدا خود گواہی دے رہا ہے کہ علی نفس رسول ہے، نفس رسول ہے یعنی جان رسول ہے، یعنی علی کے وجود میں عیناً مصطفیٰ کی سیرت ہے، عیناً مصطفیٰ کی صورت ہے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے خود رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ جان مصطفیٰ ہے، روح مصطفیٰ ہے۔ تو بھلا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ معراج کی ان بلندیوں پر جائے تو رسول اللہ کا نفس، رسول اللہ کا روح، رسول اللہ کی جان خود رسول اللہ کے ساتھ نہ ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ لہذا البتہ ان سب کا جو معراج ہے پیغمبر اکرم کے علاوہ، ان سب کا معراج پیغمبر اسلام کی تابعیت میں ہے، پیغمبر اسلام کی اتباع میں ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت پر چلنے سے ہے۔ لہذا اصالتاً جو معراج ہے وہ رسول گرامی اسلام کے لیے ہے۔ یہ ایک نقطہ کہ اس نقطے پر خوب توجہ فرمائیے گا۔ ایک اور نقطہ، اور وقت بھی تمام ہو رہا ہے، بقایا نکات کو انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک اور نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ پیغمبر اسلام کا صرف ایک معراج تھا، نہ نہ نہ، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے متعدد معراجات ہیں، بہت سارے معراج ہیں، بہت سارے معراج ہیں پیغمبر اکرم کے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ سارے کے سارے معراج ایک جیسے بھی نہ ہوں، مختلف معراج ہے۔
جب پیغمبر اکرم کے معراج مختلف ہیں، یعنی ایک معراج نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام کے یہ معراج ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے بھی ہوں، تو اس مطلب کے ذریعے سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہو جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم معراج کی روایات کو دیکھتے ہیں ان میں عجیب طریقے کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ معراج کی روایات میں دیکھیں آپ کو بہت زیادہ اختلاف ملے گا، اس مرکب سے لے کر، اس سواری سے لے کر، اس آخری بلندی تک، جس بلندی تک پیغمبر اسلام پہنچے، آپ کو روایات میں جگہ جگہ اختلاف ملے گا۔ مثلا بعض روایات کے اندر ہے کہ وہ سواری اور وہ مرکب جس پر رسول خدا گئے وہ براق ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ رف رف ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ فرشتوں کے بال و پر ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ عام فرشتوں کے بال و پر نہیں بلکہ جبرائیل کے پر ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف میں ایک مورد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بقایا معراج کی روایات کو اگر دیکھیں تو بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آیا نعوذ باللہ انسان آ کر کہے کہ یہ روایات درست نہیں ہے؟ نہ، یہ ساری روایات درست ہیں، اور ان روایات کے اختلاف کا سر اور راز بھی اسی نقطے میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ متعدد معراج تھے۔ خوب ہو سکتا ہے ایک معراج کے اندر براق ہو سکتا ہے ایک معراج کے اندر رف رف ہو سکتا ہے ایک معراج کے اندر عام فرشتوں کے بال و پر ہو سکتا ہے ایک معراج کے اندر مرکب خصوصیت سے بال و پر جبرائیل ہو۔ لہذا جب معراج متعدد ہے، معراج ایک سے زیادہ ہے، مختلف معراج ہے، تو یہ جو روایات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے یہ مختلف معراجوں کی خبر دی جا رہی ہے۔ ایک معراج میں یوں ہوا، ایک معراج میں یوں ہوا، ایک معراج میں یوں ہوا، ایک معراج میں یوں ہوا۔ لہذا ان تمام روایات کے اندر جو اختلاف ہے اس کو انسان بہت عالمانہ طریقے سے حل کر لیتا ہے، کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ یہ جو بعض ظواہر آیات کے اندر آپ کو اختلاف لگتا ہے یا کلمات مفسرین کے اندر اختلاف نظر آتا ہے، ان تمام اختلافات کو ان معراج کے متعدد ہونے کے ذریعے سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ جب معراج ایک سے زیادہ ہے تو ہر معراج کی اپنی خاصیت ہے، کبھی معصوم نے کسی معراج کی خاصیت بیان کی، کبھی معصوم نے کسی معراج کی خاصیت بیان کی، کبھی معصوم نے کسی معراج کی خاصیت بیان کی، کیونکہ بالآخر معراج کے مختلف مراحل ہیں کہ یہ معراج جو خاک سے لقاء اللہ کے مرحلے تک پہنچتا ہے، یہ معراج جو اس طبیعت سے ماورائے طبیعت تک کا سیر ہے، یہ پورا معراج ہے۔ لہذا مختلف معراجوں کی خبر ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو روایات کو سمجھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے، جلد بازی میں روایات کو رد نہ کریں۔ بہرحال وقت تمام ہو گیا، کچھ اور نکات بھی ہیں معراج کے بارے میں کہ انشاءاللہ ان کو آئندہ جلسات میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔